باتیں کہیں ہندوستان کے کچھ بڑے مولویوں کے متعلق، تو مجھے آج 5-7 لوگوں کا میسج آیا کہ مولانا صاحب اتنے بڑے بڑے مولویوں کے متعلق یہ بات نہ کہو، کہ آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مولوی جو ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کے متعلق کچھ بات نہیں کرتے، آپ اتنے بڑے مولویوں کے خلاف کچھ بات نہ کہو۔ کئیوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ کو شاید تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی گفتگو نہیں ہے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار جھنجھوڑتے ہیں بڑے بڑے قائدین کو، مسلمانوں کے رہنماؤں کو، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے بھائی، ہمارا خاندانی کام ہے یہ، ہم نے اسلام سے یہ سیکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بات میں کہنا جا رہا ہوں یہ ان اندھے مریدوں کے نام ہے، ان اندھے مریدوں کے نام جو کہتے ہیں اسلام برباد ہو جائے، ہمارا پیر سلامت رہنا چاہیے۔ وہ اندھے مرید کبھی بخاری کو کھول کے دیکھیں، کبھی ابو داؤد کو پڑھ لیں، کبھی نسائی کو پڑھ لیں۔ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے، 65 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک بات کہی، فرمایا مسلمانوں میں تمہارا خلیفہ بن گیا، میں تمہارا امیر بن گیا، ایک بات بتاؤ، اگر میں اسلام کے خلاف کبھی چلوں، نعوذ باللہ، اگر میں اسلام کے راستے سے بھٹک جاؤں تم کیا کرو گے؟ آج کل تو بڑے مولویوں کے سامنے لوگوں کی آواز نہیں نہ نکلتی، تے ساڈے ورگا کوئی مول لے تے چمچے بول کے سوچتے بھی بہت کامیابی کر لی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں بھٹک جاؤں کیا کرو گے مسلمانوں؟ پیچھے سے ایک بدو اٹھا، مسلمان، غریب مسلمان، دیہاتی مسلمان، جس کے کپڑے بھی اچھی طرح کے نہیں تھے، جس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اپنی ٹوٹی تلوار لے کے کہنے لگا، اے عمر اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے تو یہ تلوار میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ سیدنا عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں یہی چاہتا تھا کہ میری قوم میں ایسے لوگ موجود رہیں، اگر میں بھٹکنے کی کوشش کروں تو یہ مجھے سیدھے راستے پر لے آئے۔ تو ہمارا تو بھائی خاندانی پیشہ ہے۔ میرے ابو شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی انتقال ہو گیا، سن 1992 میں بابری مسجد کی شہادت میں جب سرکاری مولوی نرسیما راؤ کی گود میں بیٹھ گئے تھے، تب پنجاب کا شیر دھاڑا تھا کہ ہم بے ایمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم انصاف پسندوں کے ساتھ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں جب عثمان بیٹوی نے گنڈا گردی کی تھی تو میرے دادا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے دانت کھٹے کر کے کہا، ہم حکیم الامت قاری طیب صاحب کے ساتھ ہیں، سارے بدماش ایک طرف، پنجاب کا شیر ایک طرف۔ جب ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریز کے ٹوڈی مرزا غلام قادیانی کے چیلوں کے ساتھ کھڑے تھے تو میرے پردادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے انگریز کے خلاف ڈنکا بچا کے ہندو پانی مسلمان پانی کے گھڑے توڑ کے اور انگریز کے ٹوڈی اور انگریز کے غلام مولویوں کے اوپر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تھا کہ نہ انگریز کی چلنے دیں گے، نہ انگریز کے مانواز مولویوں کی چلنے دیں گے۔ یہ میرا خاندانی پیشہ ہے میاں۔ میرے پردادا کے ابو مولانا شاہ محمد زکریا لدھیانوی جب بڑے بڑے لوگ جیلوں میں تھے اور کئیوں نے سوچا مسلمانوں کو پٹھی پٹی پڑھائیں گے، اپنی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائیں گے، تو اس نے ڈٹ کے کہا تھا کہ نہ انگریز کی چلنے دوں گا، نہ انگریز کے چمچوں کی چلنے دوں گا۔ اور پھر محدث اثر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے متعدد مرتبہ کہا کہ میں نے شاہ محمد زکریا لدھیانوی جیسا بہادر اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں کہا۔ یہ ساڈا خاندانی پیشہ ہے، کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا۔ میرے پردادا کے دادا مولانا شاہ محمد لدھیانوی جب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، ہندوستان کے سارے مولوی چپ تھے،
हिंदुस्तान के मशरिक से लेके मगरिब तक किसी मौलवी ने उसके खिलाफ फतवा नहीं दिया। लोग डरते थे कि अंग्रेज इसके साथ है, अंग्रेज गवर्नर इसके साथ है, मुल्क का वायसराय मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ है। तारीख उठाकर देखो, ये मैं बातें हवाई नहीं कर रहा। हमने सबसे पहले मिर्जा गुलाम कादियानी का गिरेबान पकड़ा। हमने अंग्रेज को कहा कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में हम किसी कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अंग्रेज को भी ठोका, अंग्रेज के मानवाज मौलवियों को भी ठोका। और उस वक्त भी इन मौलवियों ने कहा था कि पंजाब के इमाम गलत कहते हैं। फिर जाके जब इनको भी समझाया तो 5 दिन बाद इन्होंने भी कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर है। मियां साहब, ये उस्मान का खानदानी पेशा है, तुम हमें डरा नहीं सकते। मेरे परदादा का परदादा मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1790 में जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ के आया, उठाओ तारीख में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूरन हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहा हूं कि जिस दौर में शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने इल्म बगावत अंग्रेज के खिलाफ बुलंद किया, दर्जनों मौलवियों ने अंग्रेज की नौकरी इख्तियार की, अंग्रेज की अदालतों में जज लगे, इस मुल्क में काजी बने। और पंजाब के शेर ने बगावत का ऐलान किया, काजी बनने से इनकार किया और फिर हिंदुस्तान की जंग आजादी का फतवा देके ये बात कही थी कि हम इस मुल्क को आजाद कराने के लिए